آیتوں کے بارے میں جانا جائے جس میں رب کریم نے براہ راست مومنین سے خطاب فرمایا، یعنی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے قرآن مجید میں جو بات کی ہے ہم ان آیتوں کو بالخصوص سنتے اور پڑھتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہم سنیں گے پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 278 اور 279 ہے۔ پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، بہت اہم حکم بیان ہوا ہے اور براہ راست ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے قرآن میں کیا بات کی ہے یہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی وہ ڈائریکٹلی میں ریسیو بھی کروں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں۔ ترجمہ کیا ہے ان دو آیتوں کا؟ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب آگے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ دیکھیں قرآن میں جا بجا ہمیں رب کریم نے اپنے خوف کا ذکر فرمایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آگے فرمایا پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ بعض اوقات کچھ آیتوں کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اللہ کریم کا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت یعنی سود حرام کا حکم جو ہے نازل ہونے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے، یعنی اس وقت تو وہ ناجائز نہیں تھا، اللہ کی طرف سے منع نہیں ہوا تھا۔ اب بہت سارا سود لینا باقی تھا، یعنی جو پروفٹ تھا وہ ان کا لینا باقی تھا، اور اب قرآن کا حکم آیا